علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نصاب الصرف سبق نمبر 6، فعل کی اقسام کا بیان۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم فعل کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ مختلف اعتبار سے فعل کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل ثلاثی، جیسے نصرہ، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، لہٰذا یہ فعل ثلاثی ہے۔ نمبر 2 فعل رباعی، جیسے زلزلہ، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس میں 4 حروف اصلیہ ہیں، لہٰذا یہ فعل رباعی ہے۔ پھر حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل صحیح، جیسے نصرہ، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس پر صحیح کی تعریف صادق آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل صحیح ہے۔ نمبر 2 فعل محموز، جیسے اکلا، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس پر محموز کی تعریف صادق آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل محموز ہے۔ نمبر 3 فعل مضاعف، جیسے فرّ، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس پر مضاعف کی تعریف صادق آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل مضاعف ہے۔ نمبر 4 فعل معطل، جیسے قولا، دیکھیے یہ ایک فعل ہے اور اس پر معطل کی تعریف بھی صادق آتی ہے۔ معطل وہ کلمہ ہے جس میں حروف علت موجود ہوں۔ پھر زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصر، مدد کی اس ایک مرد نے، یعنی گزشتہ زمانہ میں مدد کی اس ایک مرد نے۔ نمبر 2 فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ میں یا زمانہ استقبال یعنی آنے والے زمانہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو یعنی مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ نمبر 3 فعل امر۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس سے کوئی کام طلب کیا جائے، جیسے انصر، مدد کر تو ایک مرد۔ پھر فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی، دیکھیے نصر یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، لہٰذا یہ فعل معروف ہے۔ نمبر 2 فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصر زید، زید کی مدد کی گئی، دیکھیے نصر فعل ہے، زید مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یہاں فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول ہے۔ پھر مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے جاء زید، زید آیا، دیکھیے ہمیں جاء فعل کو سمجھنے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہے، مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل لازم ہے۔ نمبر 2 فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہو، جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی، دیکھیے نصر زید، زید نے مدد کی، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید نے کس کی مدد کی، لہٰذا مفعول بہ لایا گیا کہ زید نے خالد کی مدد کی، جس سے ہمیں مفہوم سمجھ آیا۔ پھر نفی و اثبات کے اعتبار سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل مثبت، نمبر 2 فعل منفی۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، جیسے نصر زید، زید نے مدد کی۔ نمبر 2 فعل منفی
وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی۔ الحمدللہ سبق نمبر 6 مکمل ہوا۔ اس سبق کے سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کو یاد کرنے ہیں وہ یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تعریفات اور امثلہ بھی بیان فرمائیں۔ نمبر 2، حروف علت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تعریفات و امثلہ بیان کیجیے۔ نمبر 3، مع تعریفات و امثلہ بتائیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 4، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تعریفات و امثلہ بھی بیان کریں۔ نمبر 5، مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی اقسام کو مع تعریفات و امثلہ رنگ بیان سے مزین فرمائیں۔ نمبر 6، نفی و اثبات کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ مع تعریفات و امثلہ سپرد نوک زبان کیجیے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔